شروع نہ شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلسلہ دروس ترجمہ و تفسیر قرآن مجید جو کہ مستقل آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں بالتسلسل پیش کیا جا رہا ہے۔ آج اس کا 18واں درس ہے اور یہ سلسلہ جو کہ چل رہا ہے، ہم نے کل آیت نمبر 93 تک تلاوت کیا تھا اور اس کا ترجمہ و تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 99 سورہ بقرہ آیت نمبر 94 سے 99 تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، ان یہودیوں سے کہہ دیجئے کہ ان کانت لکم الدار الآخرہ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، یہودی قوم جیسا کہ آپ پچھلے دروس میں بھی مسلسل آیتوں میں ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اپنے کو ایک ممتاز قوم سمجھتے تھے، کہتے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو وہ ہیں جو اللہ کے ابنا ہیں، اللہ کے اولادین، اللہ سے بہت نزدیک ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ کو بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ کی گزشتہ آیتوں میں آیا تھا یہ، لم تمسنا النار الا ایام معدودہ، ہم کو آگ جہنم کی نہیں چھو سکتی ہے، لیکن اگر جہنم کی آگ نے ہم کو جلایا بھی تو صرف چند دن کے لیے جلا سکتی ہے۔ یہ فخر و افتخار کرتے تھے، لیکن جھوٹ بولنے والا کیا ہے؟ ہمیشہ رسوا اور ذلیل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہودیوں نے؟ قل، وہ یہودی اپنے کو ممتاز بتا رہے تھے کہ ہم سب جنت میں ہی جائیں گے۔ اب یہاں پہ خداوند عالم اپنے آخری رسول کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچا رہا ہے، قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ دار آخرت انہی کے لیے ہے، لکم تمہارے لیے ہی ہے، جنت صرف تمہارے لیے ہی ہے، لکم دار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، اور دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر اے یہودیو، اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بس تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ موت کی تمنا کون کر سکتا ہے؟ جس کے اعمال درست ہوں۔ موت کی تمنا کون کر سکتا ہے؟ جس کے عقیدے درست ہوں۔ لیکن کیا وہ یہودی جو خود جانتے ہیں کہ توریت میں تحریف کی ہے، جنہوں نے جناب موسیٰ کے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی جناب موسیٰ کے سامنے ضد کیا، انبیاء کا قتل کیا، تو کیا یہ موت کی تمنا کر سکتے ہیں؟ تمنوا الموت ان کنتم صادقین، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّ، آگے آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، وَلَن، ہرگز ہرگز، يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے ہیں،
کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، کیونکہ انہوں جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا اعمال بھیجے ہیں۔ لہٰذا انسان کے اعمال جب اچھے ہوں گے، انسان کا عقیدہ جب اچھا ہوگا تو موت سے نہیں ڈرے گا۔ لیکن اگر اس کے اعمال غلط ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، کسی کو مال غصب کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، پھر وہ موت سے ڈرے گا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس لیے کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے پہلے بھیجا ہے، آگے اعمال بھیجا ہے، جو انجام دیا ہے، جو کام کیا ہے، اس کو جانتے ہیں، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے، علیم ہے، آگاہ ہے، واقف ہے۔ لہذا موت سے کون ڈرتا ہے؟ جس کو معلوم نہ ہو۔ یہاں پر مثال ہے، جیسے وہ ڈرائیور کون سے ڈرتا ہے راستہ چلنے میں؟ وہ ڈرائیور ڈرتا ہے جس کو راستہ معلوم نہ ہو، یا پھر جس کے پاس پیٹرول نہ ہو یا کم ہو، یا جس نے خلاف ورزی کی ہو، قانون توڑا ہو، یا غیر قانونی سامان لے کر کے چل رہا ہو۔ جس جگہ جا رہا ہے اس ڈرائیور کو نہیں معلوم ہے کہ وہاں رہنے کا کیا انتظام ہے، کھانے کا کیا انتظام ہے، کچھ کر کے نہیں چلا۔ لیکن مومن وہ ہے جس راستے پر جا رہا ہے اس کے بارے میں اسے معلوم ہے، لہذا مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یا پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے۔ نیت ہم کیا کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ اللہ نہیں صحیح، اللہ، اللہ کی طرف، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے۔ لہٰذا مومن کیوں نہیں ڈرتا ہے؟ چونکہ معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ پیٹرول اس کے پاس کم نہیں ہے، عمل صالح اس نے اچھے طریقے سے انجام دیا ہے، خلاف قانون بھی کوئی کام نہیں کیا ہے، اگر کہیں گناہ ہو بھی گیا ہے تو مومن نے توبہ کر لیا ہے، غیر قانونی مال اس کے پاس نہیں ہے، دوسرے کو اسے کوئی مال غصب نہیں کیا ہے، رہنے کی جگہ بھی اسے معلوم ہے کہ جب اس سفر کو پورا کرنے کے بعد، عالم برزخ کے گزرنے کے بعد کیا جنت المأوا مقام ہے۔ لہذا مومن موت سے نہیں ڈرتا ہے، کیونکہ اسے اپنا ہدف بھی معلوم ہے، اس کو راستہ بھی معلوم ہے، سامان سفر بھی اس کے پاس موجود ہے۔ لہذا حدیث میں ہے کہ اپنے سامان سفر کو اچھے طریقے سے آمادہ کرو، اس لیے کہ سفر بہت ہی طولانی ہے، بہت ہی طویل اور لمبا سفر ہے۔ اب آیت نمبر 96 کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، اور یہ مشرکین یہ موت کی کیا تمنا کیا کریں گے؟ ابدا ما قدمت ایدیہم فتم ولن یتمنونہ، یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، آپ ان کو پائیں گے، ان یہودیوں کو، آج بھی جو اسرائیل میں یہودی پائے جا رہے ہیں یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، اتنی بڑی طاقت ہونے کے بعد بھی ایک چھوٹے سے گروہ حزب اللہ سے یہ پورا ملک مقابلہ نہیں کر پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودی موت سے ڈرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، اے میرے رسول آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ زندگی یہ دنیا کے لیے زیادہ حریص ہیں، زیادہ زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ۔ یہ یہودی جو کہ آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں،
توریت کو ماننے والے ہیں، یہ موت سے کتنا ڈرتے ہیں؟ مشرکوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو کارستانیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، جو انبیاء کو ستایا ہے، جو توریت میں تحریف و تبدیلی کی ہے، ان کو خوب معلوم ہے۔ لہذا جب معلوم ہے کہ سامان سفر اچھا نہیں، تو پھر اس سفر پر جانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، کاش کہ اس کو 1000 برس کی عمر دی جائے، وہ امید رکھتا ہے۔ یود احدہم، یہ یہودی امید کرتے ہیں، لو یعمر الف سنہ، کہ 1000 سال کی عمر مل جائے۔ البتہ یہاں پر 1000 سے مراد 1000 سال نہیں، بلکہ یعنی زیادہ، 1000 سے 1100 سال زیادہ ہو جائے تو کم نہیں، زیادتی مراد ہے۔ کہ اگر 1000 سال بھی ان کو امید کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں کہ 1000 سال ہم کو زندہ رہنے کو ملے۔ وما ہوا بمزحزہ من العذاب، در حال ہے کہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہیں تو یہ جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہیں۔ یعنی زیادہ زندہ رہیں گے تو زیادہ گناہ کریں گے، زیادہ زندہ رہیں گے، زمین پر زیادہ عمر گزاریں گے تو زیادہ گناہ کریں گے۔ لہذا جتنا زیادہ گناہ کرتے جائیں گے، جنت سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے۔ ان یعمر واللہ وما ہوا بمزحزہ من العذاب ان یعمر، اور ان کو جہنم سے چھٹکارا دلانے والا نہیں، چاہے کتنی بھی زیادہ عمر ان کو مل جائے۔ واللہ بصیر بما یعملون، خدا بند عالم جو ہے سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لہذا یہودیوں میں موت سے ڈرتے ہیں، سورہ جمعہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ لہذا اہم یہ نہیں ہے کہ عمر کتنی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری عمر کتنی ہو، 100 سال زندہ رہیں، 200 سال زندہ رہیں، یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم کیا ہے کہ کتنی کم عمر میں ہم نے کتنا کام کر لیا۔ صرف 23 سال تبلیغ کی رسول اللہ نے، 63 سال عمر، لیکن پورے دین اسلام کو کامل کر کے گئے۔ آیت نازل ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ کتنی سال کی تبلیغ کی رسول اللہ نے؟ 23 سال۔ معلوم یہ ہوا کہ عمر کا زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ اس عمر میں کم میں آپ نے کتنا زیادہ سرمایہ جمع کر لیا ہے، کتنا خزانہ جمع کر لیا ہے، اپنے آخرت کا سامان سفر آپ نے کتنا تیار کر لیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اب آیت نمبر آخر کا 97 آیت نمبر 97، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے، من کان عدوا الجبریل، جو جبریل کا دشمن ہو، فإنه نزلہ على قلبك بإذن اللہ، فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، من کان عدو الجبریل، جو جبریل کا دوست ہو، جبریل کا جو دشمن ہو، فإنه نزلہ علی قلبک، اے میرے رسول بے شک ہم نے جبریل کے ذریعے سے آپ کے قلب پر جو نازل کیا ہے، بِإِذْنِ اللہ مصدقا لما بین یدیہ، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں میں پہلے سے ہے، جو توریت میں ہے، جو انجیل میں ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہدی وبشریٰ للمؤمنین،
وہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ آگے آیت ہے، یہ جبریل سے آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں وضاحت آیت نمبر 98 97 ہو گیا 98۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو دشمن ہو اللہ کا اور ملائکہ کا، و رسول ہی اور رسولوں کا، و جبرائیل و میکال، جبریل کا اور میکائیل کا، جو دشمن ہو، جو بھی دشمن ہو، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ دشمن ہے ہر انکار کرنے والے کا۔ تو یہ یہودی جو ہے اس بات کی تمنا کرنے، یہ آ کر کہنے لگے کہ یہ جبریل سے دشمنی ہماری ہے، جبریل اگر لائے ہیں وہی ہم قبول نہیں کریں گے، اگر میکائیل لائیں گے تو وہی کو ہم قبول کریں گے۔ عجیب قوم ہے، جبریل لائیں میکائیل لائیں، کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن جو قبول نہیں کرنا چاہتا ہے اس طریقے کی ضد بھی کرتا رہتا ہے۔ لہٰذا جبریل سے، جیسا کہ احادیث سے ملتا ہے، جبریل سے دشمنی کیوں کرنے لگے یہودی اتنا زیادہ کہ جب توریت نہیں مان رہے تھے، آگے پیچھے آیت گزری ہے، وہاں پر کیا تذکرہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کے لیے حجت تمام کیا، وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، ہم نے جب ان سے عہد و پیمان لیا تو آگے آیت گزری ہے کہ جہاں پر یہ تذکرہ تھا کہ ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا دیا، یعنی جبریل کے ذریعے سے پہاڑ، جب ان کی پہاڑ پتھر دکھائی دیا تو خوف کی وجہ سے انہوں نے قبول کیا اور ایمان لایا، اور یہ پہاڑ جبریل لے کے آئے تھے ان کے عقیدے کے مطابق، لہذا وہ جناب جبریل سے ایک طرح کی عداوت و دشمنی رکھتے ہیں۔ یہودی بنی اسرائیل دشمنی رکھتے ہیں، لہذا خدا بند عالم یہاں پر واضح کر دینا چاہ رہا ہے، من کان عدوا للہ و ملائکتہ، جو دشمن ہے اللہ کا، جو دشمن ہے ملائکہ کا، جو دشمن ہے انبیاء اور رسولوں کا، جو دشمن ہے جبرائیل اور میکائیل کا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، خداوند عالم دشمن ہے کافرین کا۔ آگے آیت ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بے شک ہم نے نازل کیا آپ کے اوپر آیات بینات، ایسی آیتیں جو کہ واضح نشانیاں رکھتی ہیں، جو واضح اور روشن ہیں نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہ آیتیں اور نشانیاں اتنی واضح ہیں کہ ان کا انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن صرف فاسق ہی ان کا انکار کر سکتا ہے، یعنی جب وہ فاسق ہوگا اپنے فسق کی وجہ سے وہ منکر ہو جائے۔ تو معلوم یہ ہوا، یہ آیات جو گزری ہیں یہاں پر ایک اشارہ اور مل رہا ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنا۔ اب انہوں نے کہا جبریل اگر لائے ہیں وہی تو ہم نہیں مانیں گے، میکائیل لائے ہوں تو مانیں گے۔ کس نے کہا؟ یہ یہودیوں نے کہا۔ یہ وہ بار بار میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ وہ یہودی وہ ہیں جو مدینے میں آ کر آخری رسول کا انتظار کر رہے تھے، لیکن حرص دنیا وہ چیز ہے، دنیا طلبی وہ چیز ہے، دنیا کا دھوکہ ایسی چیز ہے کہ انسان دلیلوں کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر جاتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان کسی کا انتقال ہوتا ہے، دوست ہے، احباب ہے، بھائی ہے، رشتہ دار ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے۔ لہذا چاہیے کہ انسان
اپنے اعمال کو سنوارے، اپنی دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ عاقبت کے لیے بھی کچھ انتظام کر لے جائے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ بہت ہی باعظمت مہینے ہیں، پروردگارہ یہ قرآن مجید کی جو ہم نے تلاوت کیا ہے، تفسیر و ترجمہ مختصر پڑھا، پروردگارہ چار معصومین علیہ السلام کے صدقے میں اس کا ثواب ہمارے تمام مرحومین مومنین و مومنات کو اصال ثواب فرما۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود یہ بیماری جو پھیل رہی ہے اس کو جلد از جلد ختم کر دے۔ پروردگارہ محمد وآل محمد کے صدقے میں پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سرنگو فرما۔ مراجع اکرام، علماء اکرام، بالاخص آیت اللہ سستانی و مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں تجھ سے قربت بہتر سے بہتر حاصل کر سکیں۔ پروردگارہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔